حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندان شام میں شہادت۔ قید خانے میں ہی اہل بیت رسول پر ایک اور مصیبت نازل ہوئی، یعنی جناب سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی دختر ہیں، جن کی ولادت 20 رجب 56 ہجری میں ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس نومولود بچی کا نام سکینہ رکھا، جس کے معنی ہے قلبی اور ذہنی سکون۔ مگر افسوس ہے کہ یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی، ناز و نام سے پلی، باپ کے سینے پر سونے والی سارے گھر کی چہیتی۔ ایک روایت کے مطابق صرف 4 سال کی عمر میں زندان شام میں اسیری کے دوران اس دنیا سے اس عالم میں گزر گئی کہ اپنے مظلوم بابا کا سر اقدس گود میں لیے ہوئے بابا کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر دکھ، درد اور کرب و اذیت سے نجات پا گئی۔ جناب سکینہ علیہ السلام کی شہادت کی مشہور روایت یہی ہے کہ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور بہت آہ و بکا کیا، تمام بیویاں رو رہی تھیں، یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس ملعون کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس بچی کو کس طرح خاموش کیا جا سکتا ہے؟ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا۔ مظلوم کربلا کے سر مبارک کا زندان شام میں پہنچنا تھا کہ اہل حرم میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد علیہ السلام توق و زنجیر سنبھالے بابا حسین علیہ السلام کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا، بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی، اور روتے روتے جناب سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ اہل حرم سمجھے کہ بچی بابا کے سر اقدس پر رخسار رکھ کر سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد بچی کو بیدار کرنا چاہا تو بچی نہیں اٹھی۔ جناب زینب نے بھتیجے کو پکارا۔ سید سجاد سکینہ کے قریب ہوئے اور پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ یزید کی بیوی کا خواب اور اس کی قید خانے میں آمد۔ کتاب نور العین میں ہے کہ ہند بنت عبداللہ عامر، جو یزید کی چہیتی بیوی تھی اور جس کو خاندان رسالت سے بڑی عقیدت تھی، اس نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ اس کے گھر میں ایک نورانی تخت اترا جس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر سب کے چہروں سے رنج و ملال اور پریشان حالی ٹپکتی تھی۔ ایک بیوی کٹا ہوا سر گود میں لیے تھیں اور زار و قطار رو رہی تھیں۔ ہند نے کسی سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے پہلو میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی گود میں ان کے شہید پسر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ اس خواب کو دیکھتے ہی ہند پریشان ہو گئیں، گھبرائی ہوئی یزید کی خوابگاہ میں آئی اور کہنے لگیں، مجھے بتا کہ یہ قیدی کون ہیں جن کو تو نے محل کے قریب والے قید خانے میں قید رکھا ہے، اور یہ سر کس کا تھا جو اس دھوم دھام سے تیرے دربار میں لایا گیا تھا؟ یزید نے پہلے تو بہت چھپانا چاہا، لیکن جب کسی طرح کام نہ چلا تو اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ سر امام حسین علیہ السلام کا تھا، اور یہ انہی کے اہل بیت ہیں جو اس قید خانے میں مقید ہیں۔ یہ سنتے ہی ہند کو تاب نہ رہی، یزید کو برا کہتی ہوئے اٹھی اور سیدھی قید خانے میں آئی۔ اہل بیت سے تمام حال دریافت کر کے ان کی تعظیم و تکریم اور خدمت گزاری میں مصروف ہو گئی۔